أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي المكي المدني الهاشمي الطيب سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا مولانا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل. ثم الصلاة على أهل بيته الأطيبين الأنجبين الهداة المهديين، لا سيما بقية الله في الأراضين، روحي له الفداء. أما بعد فقد قال الله الحكيم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. آغاز سے پہلے اور کچھ عرض کرنے سے پہلے گزارش ہے کہ جن مومنین اور مومنات کے ایصال ثواب کے لیے یہ مجلس رکھی گئی ہے، ان کی ترویح روح کے لیے 1 مرتبہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ قل هو اللہ پڑھ کر ایصال فرما دیں. اعوذ باللہ من الشیطان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ. بسم اللہ الرحمن بسم اللہ اللہم صل علی صلوات بر محمد والے محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. ارشاد رب العزت ہو رہا ہے. یہ سورہ آل عمران کی آیت ہے. فاستجاب لهم ربهم، تو پروردگار نے ان کی دعا کو قبول کر لیا، اور اس نے یہ وعدہ کیا بے شک ہم کسی کے عمل کو ضائع اور برباد نہیں کرتے، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو. انی لا اضیع عمل عامل منکم، منکم کا اشارہ ایمان والوں میں، جو ایمان رکھتے ہیں، جو اللہ کو قبول رکھتے ہیں، جو رسول کی رسالت کو تسلیم کرتے ہیں، اور جو قرآن کی ہدایت کے مطابق زندگی گزارنا چاہتے ہیں. اللہ کا وعدہ ہے کہ ان کا کوئی عمل ضائع اور برباد نہیں ہوتا. اور یہ قید یہاں پہ صراحتاً مرد اور عورت کی ہے، لازم نہیں تھا، کیونکہ جب یا ایھا الذین آمنوا قرآن مجید کہتا ہے اے ایمان لانے والو، تو اس میں مومن کے ساتھ مومنات خود بخود شامل ہو جاتی ہیں. لیکن یہاں تصریح ہے بالکل واضح طور پر، من ذکر او انثی، چاہے وہ مذکر ہو میل ہو یا مؤنث ہو فیمیل ہو،
کوئی فرق نہیں کرتا، بس شرط یہ ہے کہ وہ ایمان رکھتا ہو۔ اس کو نہ بھلائیے، ایمان پہلی شرط ہے۔ اور مجلس ہماری اسی پر اور اسی عنوان پر ہے کہ اسلام میں دو چیزوں کی بڑی تاکید کی گئی ہے، اور اس قدر تاکید کی گئی ہے کہ ہم اسی مجلس کے صدقے میں الحمدللہ خود ہی کہتے ہیں ایمان، عمل صالح اور ایمان ہم جدا نہیں کرتے۔ اب یہ سمجھنا ہے کہ یہ آیت پہلے کب نازل ہوئی، تھوڑا سا اس کے اوپر ہم آپ کا وقت لینا چاہتے ہیں کہ شان نزول کیا ہے، اس آیت کب آیت نازل ہوئی۔ آپ یہ جانتے ہیں کہ اکثر آیتیں شان النزول رکھتی ہیں، ضروری نہیں ہے کہ ہر آیت کا شان نزول ہو، یہ ضروری نہیں ہے۔ جب اللہ کی حکمت کا تقاضا ہوگا، جب اسے پیغام پہنچانا ہوگا، تو وہ منتظر تھوڑی رہے گا کہ کوئی واقعہ ہو یا حادثہ ہو تو اللہ میاں آیت اتارے، یہ اس کے اوپر واجب نہیں۔ لیکن اکثر آیتوں کا شان نزول ہے، مثلا بعض آیتیں جنگ میں نازل ہوں گی، بعض آیتیں صلح کے اوپر، جیسے صلح حدیبیہ جب پیغمبر نے کیا اور جنگ نہیں ہوئی اور واپس آنے لگے تو ادھر سے آیت آئی، جبکہ بہت سے صحابہ ناراض تھے پیغمبر سے کہ ہم کو آپ نے کہا تھا کہ ہم حج کریں گے، عمرہ کریں گے اور کیا کریں گے، اور فاتح بن کے داخل ہوں گے مکے میں، اور یہ دیکھیے تو صلح اور ایسی صلح کر کے جا رہے ہیں کہ جس میں سراسر ذلت ہے۔ آپ نے دشمن کی ساری باتیں مان لی، ادھر سے آیت نازل ہوئی انا فتحنا لک فتحا مبینا، اے پیغمبر اس وقت آپ کو میں نے ایسی فتح دی ہے، ایسی کامیابی دی ہے کہ یہ بالکل کھلی ہوئی ہے، آشکار ہے۔ یعنی آج ابھی بندوں کے اوپر آشکار نہیں ہے، لوگوں کے اوپر آشکار نہیں ہے، لیکن آپ بعد میں دیکھیے گا اذا جاء نصر اللہ والفتح، آپ دیکھیے گا کہ آپ کے اسلام میں لوگ فوج در فوج شامل ہو رہے ہیں۔ یاد کیجئے اسلام میں جنگ مجبوری کا نام ہے، پیغمبر نے جان بوجھ کر کے کہیں جنگ نہیں لڑی، اکثر دفاعی جنگیں ہیں، ڈیفنس ہے۔ آپ نے خود حلہ نہیں بولا ہے، یہ الزام ہے پیغمبر کے اوپر، مجبور کیے گئے، ستانے کے لیے گھر پہ حملہ کر دیا۔ اب بودا پن ہے، بزدلی ہے کہ آدمی بیٹھا رہا ہے گھر پہ، لو بھائی آؤ مار لو، تو یہ طاقت کس لیے، یہ غیرت کس لیے، یہ حمیت کس لیے؟ پیغمبر کو مجبور کیا گیا۔ تو آپ نے جنگ کی، آپ نے اپنے کردار، اپنے علم اور اپنی ہدایت اور اپنی محبت کے ذریعے سے اسلام کو پھیلایا ہے، اور یہ ہم نہیں کہہ رہے ہیں۔ آج اگر آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے جنہوں نے پیغمبر کی جیونی پڑھی ہے، سوانح حیات پڑھی ہے، تو جو مسلمان بھی نہیں ہیں، بعض ہندو ہیں، بعض عیسائی ہیں، حتیٰ بعض یہودی ہیں جن کو کپٹ ہے، کدورت ہے پیغمبر سے، انہوں نے بھی لکھ دیا ہے کہ اس جیسا انسان پیدا نہیں ہوا اور آئندہ بھی پیدا ہونے کی امید۔ تو میں یہ آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ پیغمبر نے ہمیں دو چیزیں دی ہیں، ایمان اور عمل صالح۔ یہ آیت کب نازل ہوئی، شان نزول کیا ہے؟ اس کی شان نزول یہ ہے کہ جناب ام سلمہ جو معزز خاتون ہیں اور مرتبہ دان اہل بیت ہیں، دیکھیں پیغمبر کی تو بیویاں ہیں مگر ام سلمہ کی شخصیت الگ ہے، یہ اہل بیت کے مرتبے کو پہچانتی ہیں، پیغمبر کی بات پر پوری طرح عامل تھیں خود، اور پیغمبر کے اہل بیت سے ٹوٹ کے محبت کرنے والی خاتون، ان کی عظمت کو پہچاننے والی خاتون، اور جہاں پیغمبر نے بٹھا دیا وہیں بیٹھی رہیں۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، پیغمبر نے جاتے جاتے کہا تھا اپنی بیویوں سے گھر میں بیٹھی رہنا، باہر مت نکلنا۔ یہ بھی آیت ہے قرآن کی، حدیث نہیں ہے، اللہ کا حکم تھا، پیغمبر نے پہنچایا تھا، دیکھو گھر سے باہر نہ نکلنا، تم پیغمبر کی بیوی ہو، عام بیویوں میں اور تم میں بہت فرق ہے، اجر بھی تمہارا زیادہ ہے، اور اگر غلطی کی تو عذاب بھی دوہرا ہے۔ مگر افسوس کہ ایک خاتون نے اس آیت کو جو حدیث بھی نہیں تھی بھلاتے ہوئے جمل میں قدم رکھ دیا۔
یہ ٹریجڈی ہے اسلام کی، بہت بڑا عالمیہ ہے یہ۔ تو جناب ام سلمہ ایک دن پیغمبر کی خدمت میں آئیں۔ دیکھیے طیش میں رہنے والے کبھی کبھی علم کے قافلے سے پیچھے ہو جاتے ہیں، مگر جو صبر اور تحمل کا مظاہرہ کرتے ہیں انہیں علم کی بھی دولت ملتی ہے۔ ام سلمہ ان میں سے ہیں۔ توجہ چاہوں گا، ایک دن آئی پیغمبر کی خدمت میں، کہہ لیں یا رسول اللہ، جن اصحاب نے آپ کے ساتھ ہجرت کی، جنگوں میں شرکت کی، زحمتیں اٹھائیں، اللہ میاں نے تو ان کا خوب قرآن مجید میں تذکرہ کیا ہے، والذین ہاجروا وجاہدوا، تو ہم لوگ کا کیا ہوگا؟ ہم عورتوں کا؟ قسم خدا کی ایسی عورتیں ہونا چاہیے، توجہ چاہوں گا، ایسی عورتیں ہونا چاہیے کہ جو علمی سوال کریں تاکہ ان کا بھی جو حق ہے وہ بھی پتہ چلے۔ اور یہ اسلام میں اتنی ظرفیت پائی جاتی ہے، صرف مردوں کی جے جے کار نہیں ہے، عورتوں کی بھی ہے۔ توجہ چاہوں گا، آئیں کہہ لیں گے یا رسول اللہ سب تو مومنین مومنین مومنین، تو ہم لوگ کہاں جائیں گے؟ ہم لوگ نے تو زحمت کی ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ سوال پیغمبر سے تھا، پیغمبر پابند وحی، پابند ہدایت الہی، خاموش تھے۔ آیت اتری فاستجاب لہم ربہم، اللہ نے ان کی، اب میں ترجمہ کر رہا ہوں، اللہ نے ان کی مانگیں پوری کر دی۔ توجہ چاہوں گا، جو انہوں نے چاہا اسے اللہ نے پورا کر دیا۔ کب؟ جب اس نے کہا انی لا اضیع عمل عامل منکم، جو بھی تم میں با ایمان ہے، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو، اس کا ہم عمل برباد نہیں کرتے۔ شرط یہ ہے منکم، اب یہ بھولیے گا نہیں، اب آ گئی ہے بات، سفر کا مہینہ چل رہا ہے، منکم تم میں سے ہونا چاہیے۔ یہ منکم اب حدیث میں اٹھا کر کے لے کے جائیں، انا وعلی من نور واحد، حسین منی وانا من، حسن منی وانا من، یہ منیت گویا ایمان کا ایک درجہ ہے جو اہل بیت کو بھی ملا ہے، مومنین کو بھی ملا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ منکم تم میں سے، یعنی اے پیغمبر تمہارے قبیلے سے ہونا چاہیے، ایمان رکھتا ہو۔ تو اللہ نے یہ وعدہ کر لیا کہ مرد عورت اگر مومن ہیں تو ان کو پورا پورا اجر ملے گا، اور وہ آیت آپ کو یاد ہے وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ، دیکھیے دو لفظ ہے مگر کس طرح پروردگار نے منظر کشی کر دی۔ ذرہ برابر بھی اگر کوئی نیکی کرتا ہے تو اللہ کے کیمرے میں وہ زوم ہو کے ذخیرہ ہو جاتی، موجود ہے، اور اس کے مقابلے میں اگر شر کیا ہے تو اس کے کیمرے سے باہر نہیں ہے۔ یہی چیز ہے اسلام کی جو انسان کے اندر اعتدال پیدا کرتی، توازن پیدا کرتی۔ کبھی انسان اتنی بلندی پر پہنچ جاتا ہے کہ وہ غرور میں چکنا چور ہو کر کے در پردہ خود کو خدا سمجھ بیٹھتا ہے، اور جو چاہتا کرتا ہے۔ اسلام کہتا ہے تمہیں خدا بننے کی ضرورت نہیں ہے، بندے بن جاؤ یہی کافی ہے۔ توجہ چاہوں گا، غرور کا شکار نہ ہو۔ فرعون نے غرور کیا، حامان نے غرور کیا، نمرود نے غرور کیا، ابو لہب نے غرور کیا، ابو جہل نے غرور کیا، سب ملیا میٹ ہو گئے، سب پست ہو گئے، فقط اللہ کا نام باقی ہے، اور جو اس کی بندگی میں رہے۔ رسول خدا اصل میں رسول ہونے کے ساتھ ساتھ حقیقتاً بندے خدا ہیں۔ دیکھیے بہت بڑا نکتہ ہے، بندگی کا احساس سب کے اندر پیدا، بندہ بندہ کہتا تو ہے آدمی، بندگی کا احساس پیدا ہو۔ احساس بڑی چیز ہے، یعنی ہم اپنے تئیں یہ محسوس کریں کہ ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک ہے، ہمارا کوئی
سرپرست ہے، ہمارا کوئی ولی ہے، ہم خاکسار ہیں، ہم عبد ہیں، ہم غلام ہیں۔ جب وہ بلائے گا تو ہم اس کی آواز پر جائیں گے، جب وہ کہے گا تمہیں یہ کرنا ہے تو ہم اسے انجام دیں گے، جب کہے گا یہ تمہیں نہیں کرنا ہے تو ہم رک جائیں گے۔ وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوهُ۔ اے پیغمبر کے چاہنے والو، پیغمبر جو تمہیں دیں اسے لے لو، اور جس سے تمہیں منع کر دیں اس سے روک لو اپنے کو، آگے نہ بڑھو۔ یہی حلال ہے، یہی حرام ہے، یہی پاک ہے، یہی ناپاک ہے، یہی محبت اہل بیت ہے، اور یہی ان کے دشمنوں سے نفرت ہے۔ اگر پیغمبر کہیں ہمارے اہل بیت سے محبت کرو تو اہل بیت سے محبت کرو، اور اگر کہیں ہمارے اہل بیت کے دشمنوں سے نفرت کرو تو ان سے نفرت کرو۔ یہی تولا ہے، یہی تبرہ ہے۔ میرے بزرگوں، ایمان اسلام میں دل سے قبول کرنے کا نام ہے، پہلے عمل کی منزل نہیں ہے، پہلے عمل کی منزل نہیں ہے، اصل میں پہلے علم کی منزل ہے۔ اب اس کو تھوڑا سا اپنے چھوٹے بھائیوں کے لیے سمجھانا ضروری ہے۔ پہلے علم کی منزل ہے، یعنی ایسے کہہ لیں پہلے نظریہ ہے، پہلے تھیوری ہے۔ جب تک تھیوری نتھر کے سامنے نہیں آئے گی، صاف ستھری نہیں ہوگی اور پختہ نہیں ہوگی، اس کا پریکٹیکل ممکن ہی نہیں ہے۔ آپ لیب میں بیٹھے رہیے گا، کبھی یہ جز اٹھائیے گا، کبھی اس پہ انگلی رکھیے گا، اس کو اس سے ملائیں، اس کو اس سے جدا کریں، کیا کس سے ملائیں نہ ملائیں، اسی میں پورا وقت ضائع اور عمر برباد ہو جائے گی۔ کوئی آپ کی تحقیق اپنے منزل تک نہیں پہنچ سکتی، لہذا پہلے نظریہ درست کرو۔ توجہ چاہوں گا، پہلے خیال درست ہو، اور خیال کی بنیاد ہے علم۔ جب تک علم نہیں آئے گا خیال پختہ نہیں ہوگا، اور جب تک خیال پختہ نہیں ہوگا اس کے مطابق عمل ناممکن ہے۔ ایمان اسی چیز کا نام ہے کہ پہلے سمجھو تو تم کہاں ہو۔ آدمی اب غور کرتا ہے اپنے اوپر تو سر سے پیر تک اپنے کو کمزور پاتا ہے۔ بتائیے کہاں آپ مضبوط ہیں، کس جگہ مضبوط ہیں؟ ہم آپ پوری دنیا کہیں ہے مضبوط؟ دکھا دیجئے۔ آپ کہیں گے کیوں نہیں، ہم جم جاتے ہیں، دیکھیے ہماری باڈی مضبوط ہے۔ آپ ہمیں ایک مچھر پریشان کر دیتا ہے، اللہ اکبر، ڈینگو ہو گیا۔ ماشاءاللہ آپ 90 کلو کے ڈینگو آپ کو تو نہیں ہونا چاہیے تھا، ہمیں ہو، مسئلہ نہیں ہے، آپ کو کیسے؟ کہا مولانا بس کیا بتائے وہ ڈینگو کا مچھر آپ کے مقابلے میں، تو اس کا مطلب آپ مضبوط نہیں ہیں۔ توجہ چاہوں گا، نہیں میں بہت پیسے والا ہوں، مضبوط ہیں، ذرا سا کساد بازاری ہوئی، تھوڑا سا کہہ کے سمجھانے کے لیے، حالانکہ میں ان سب چیزوں کا قائل اتنا نہیں ہوں، لیکن بس سمجھانے کے لیے، شیئر مارکیٹ میں ذرا سا مولانا دعا کر دیجئے۔ کاہے کے لیے دعا کر دیجئے؟ آپ تو ارب پتی ہیں۔ کہا مولانا سب چلا گیا۔ کہاں چلا گیا؟ کہاں رکھا تھا؟ تو اس کا مطلب آپ مضبوط نہیں ہیں۔ کتنی منزلہ عمارت بنائی؟ 100 منزلہ بن رہی ہے، بمبئی میں ہوگی میرے خیال، امریکہ وغیرہ میں ہے 100 منزلہ عمارت۔ جتنی دنیا کی لیٹسٹ چیزیں ہیں، ماڈرن چیزیں ہیں، مضبوط مستحکم سب کچھ، ایک زلزلے نے بتایا بھی نہیں پہلے سے آپ کو۔ تو اس کا مطلب کسی بھی پوزیشن میں آپ مضبوط نہیں ہیں۔ اسی کو اسلام سمجھانا چاہتا ہے، ہم تم کو مضبوط دیکھنا چاہتے ہیں۔ ایک چیز ہے، اگر تم سمجھ لو فقط اور فقط اپنے خدا کا اقرار اور اپنے بندگی کا اعتراف کر لو، تم سے زیادہ مضبوط کوئی نہیں۔ توجہ چاہوں گا میں آپ کی، تم سے زیادہ مضبوط کوئی نہیں۔ اب میں آپ کو یاد دلاؤں، جب رسول خدا کے ساتھ مولا کائنات جنگ میں جاتے تھے
تو کبھی اپنے بازوؤں پہ بھروسہ نہیں کرتے تھے. کبھی نہ سوچئے گا, کبھی تلوار پہ بھروسہ نہیں کیا. جنگ میں دعا ہے انت ثقتی, خدایا تو میرے لیے بھروسے کی چیز ہے, ہمارا تمہارے اوپر توکل ہے, تیرے بھروسے سے آیا ہوں. اور جب باب خیبر اکھاڑ کر کے پھینکا تو کسی نے سمجھا کہ یہ تو ان کے قوت بازو تھا, لیکن فوراً اس ازالے کو, اس غلط فہمی کا ازالہ کر دیا. کہا نہیں, ما قلعت باب خیبر بقوت جسمانیہ بل قلعت بقوت روحانیہ. ہم نے باب خیبر کو اپنے جسم کی طاقت سے اکھاڑ کر نہیں پھینکا, بلکہ وہ ربانی طاقت تھی, روحانی طاقت تھی. آج بھی دنیا نہیں سمجھ سکی مولا کیا کہہ رہے تھے. آپ جہاں بھی چلے جائیے گا, اگر تہ میں خدا نہیں ہے تو سب بیکار ہے, کوئی حیثیت نہیں ہے. اور اگر تہ میں خدا ہے تو کمزور ترین بندہ قوی ترین بندہ ہے. ہم لوگوں نے اپنی آنکھوں سے آیت اللہ بہجت کو دیکھا ہے, دیگر بزرگ آیت اللہ جوادی آملی کو دیکھا ہے, آغا حسن زادہ آملی کو دیکھا ہے, آیت اللہ سبحانی حفظ اللہ ہمارے استاد ابھی موجود ہیں, دیگر بزرگان کو دیکھا ہے, اور انڈیا میں بعض علماء کو دیکھا ہے, آپ حضرات نے بھی دیکھا ہوگا. عجیب بات ہے, آغا بہجت مرجع وقت تھے, مقلد تھے, اور ان کی تقلید دنیا بھر میں ہوتی تھی, چاہنے والے تھے. مگر عجیب چیز ہم نے دیکھی, یہی ردا جو ہمارے پاس ہے, یقین کرے بہتر ہے ان سے. ان کی ردا میں چھید, ان کی ردا میں چھید. اور تہران کے بڑے بڑے, جس کو فارسی میں کہتے ہیں ملیاردر یعنی ارب پتی, ان کے پیچھے شب پنشمبہ یعنی جمعرات کی شب میں, جمعرات میں وہاں آدھا گھنٹہ پہلے آ جاتے تھے, اپنی جگہ رکھ دیتے تھے کہ آغا کے پیچھے ایک نماز جماعت مل جائے. پیسہ آپ کے پاس ہے, ان کے پاس کیوں آ رہے ہیں آپ؟ توجہ چاہوں گا میں آپ کی. یہی تو مذہب بتانا چاہتا ہے کہ پیسہ کچھ نہیں ہے, دولت کچھ نہیں ہے, جسمانی طاقت کچھ نہیں ہے, خاندان کچھ نہیں ہے, رنگ کچھ نہیں ہے, نسل کچھ نہیں ہے. اگر ہے تو دین کی طاقت ہے, اگر ہے تو عبدیت ہے, اگر ہے تو بندگی ہے, اگر ہے تو اللہ کی محبت ہے, اگر ہے تو اللہ کی خوشنودی ہے اور رضا ہے. آغا بہجت صبح کے وقت آتے تھے عموماً حرم معصومہ میں زیارت کرنے, اور لوگ زیارت کرنا چاہتے تھے. ظاہر بات ہے ہمارے حدیث ہے, آپ نے حدیث سنی ہوگی کہ جو مولا کائنات کے چہرے کو زیارت کرے اس نے گویا عبادت کی ہے. لیکن تنہا مولا کائنات کے لیے نہیں ہے, علماء کے لیے, فقہا کے لیے بھی ہے کہ جو عالم کے چہرے کی زیارت کرے اس نے گویا عبادت کی ہے. یہ ہمارے یہاں حدیث ہے, موجود ہے. بلکہ چہرہ چھوڑ دیجئے, توجہ چاہوں گا, جو عالم کے دروازے کی زیارت کرے اس نے عبادت کی ہے. میں سوچنے لگا اس حدیث کو پڑھنے کے بعد کہ عالم کے دروازے کو دیکھنا عبادت کیسے ہوگا. سوچتے سوچتے تو میں آپ کے سامنے پیش کر دوں, یہ بات آ گئی, سوچتے سوچتے اس نتیجے تک پہنچا کہ کیا اسلام ہے اور کتنی نزاکت پائی جاتی ہے. یہ اصل میں دروازے کی زیارت نہیں ہے. مان لیجئے کہ آپ ممبرا سے اٹھ کر کے ممبئی گئے ہوئے ہیں کسی عالم باعمل کی زیارت کرنے, تو اب آپ وہاں پہنچ کر کے 2 گھنٹہ رننگ کی ہے اور پسینے سے شرابور ہیں. اب جب پہنچے تو آپ کے ذہن میں خیال آیا کہ کتنی عجیب بات ہے کہ میں 2 گھنٹہ وہاں سے آیا ہوں, تھک ہار کے خالی دروازہ دیکھ کے چلا جاؤں, یہ تو اچھی بات نہیں ہوگی. ذرا سا کھٹکھٹا کر کے ان کو بلاؤں اور بلا کر کے ان سے کچھ مسئلہ دریافت کروں, کچھ پوچھ لوں. اسلام اسی طرف لانا چاہتا ہے, دروازہ دکھا کر کے علم تک پہنچانا چاہتا ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. عالم کے چہرے کی زیارت یا مولا کائنات کے چہرے کی زیارت کا مطلب ہی یہ ہے کہ آؤ علم حاصل کرو, معرفت حاصل کرو اور اپنی زندگی کو اعتبار دو. لہذا ایمان پہلی شرط ہے. جب تک ایمان صحیح نہیں ہوگا
عمل کی بنیاد بھی صحیح نہیں ہو سکتی۔ اسی لیے اصول دین رکھا۔ اصول دین میں سب سے پہلے توحید رکھی گئی۔ توحید کا مطلب یہ ہے کہ خدا کو سمجھو، سمجھ کر کے مانو۔ ٹیچر کے کہنے سے خدا کو نہیں ماننا ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ خدا کو ماننا ہی نہیں ہے۔ ہاں، یہ نہیں نا مطلب نکال لینا تم لوگ، نہیں، یعنی کہنے کا مطلب تمہیں اپنی عقل استعمال کرنا۔ اتنی دنیا ہے، یہ بتاؤ کون چلا رہا ہے؟ کون چلا؟ پانی کون برساتا ہے؟ کون سا سائنٹسٹ ہے بتاؤ؟ پانی برسا رہا ہے جو اس وقت، تو کوئی اسی وقت برسا دے جب ہمیں گرمی لگ رہی، پانی برسا دے۔ ایک آدمی مثلا بھٹا کھولے ہوئے، اینٹ لگائے ہوئے، ابھی کچی کچی اینٹیں ہیں، وہ دعا کر رہا ہے پانی نہ برسے۔ ایک آدمی کھیتی کسانی کرنے والا ہے، ابھی بیج بو کے آیا ہے اور اس کو سخت ضرورت ہے، پروردگارا پانی برسا دے۔ ایک کو نہیں چاہیے، ایک کو چاہیے، آپ چلا سکتے ہیں؟ بتائیے۔ یہ حدیث ہے جو میں نے اپنی زبان میں نقل کر دیا، یہ حدیث ہے، یعنی پروردگار کو سمجھایا گیا ہے۔ یہاں گھر میں 4 لوگ ہوتے ہیں تو 4 خیال ہوتے ہیں، وہ کہتا ہے سالن بنے، وہ کہتا ہے سبزی بنے، وہ کہتا ہے نہیں دال بنے، ایک کہتا ہے نہیں کھچڑی بنے، تو کھچڑی ہی کھچڑی رہ جاتی ہے آخر تک۔ مگر یہ اللہ ہے، پوری کائنات کو چلا رہا ہے، اپنے دشمن کو بھی کھلاتا ہے، اپنے دوست کو بھی کھلاتا ہے، سب پر مہربان ہے۔ مگر اسی کے ساتھ ساتھ وہ کہتا ہے جو ہمارے اوپر ایمان رکھتے ہیں ہم دنیا میں بھی نوازتے ہیں اور آخرت میں خصوصیت سے نوازنے والے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ تو نمبر 1 ایمان، اللہ کے اوپر ایمان، یعنی اللہ کو ایک ماننا، اللہ کے کام میں کسی کو بھی شریک۔ اب اپنے چھوٹے بھائیوں کے لیے، کیونکہ اب یہ سب شبہات پیدا کیے جا رہے ہیں، لہذا واجب ہے عالموں کے اوپر کہ اپنے علم کا اظہار کریں۔ کیا ہم معصوم کو شریک کار خدا مان سکتے ہیں؟ نہیں مان سکتے۔ اللہ کے کام میں کوئی شریک نہیں ہے، یہ نہ سمجھیے۔ اللہ کے سب تابع فرمان ہیں، بندے ہیں۔ اشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ، عبدہ پہلے ہے، رسولہ بعد میں۔ اور یاد رکھیے اللہ کے بعد اگر کائنات میں کوئی شخصیت ہے تو رسول اللہ کی ہے، کسی کی شخصیت نہیں ہے۔ یہ عقیدہ ہے ہم شیعوں کا، کسی اور کا عقیدہ نہیں، ہم ہی لوگوں کا شیعہ ہے، ہم ہی لوگوں کا عقیدہ ہے۔ اللہ کے بعد پیغمبر، اور پیغمبر کو رسول پہلے نہیں کہتے ہم نماز میں، عبد کہتے ہیں، سب تابع فرمان ہیں۔ یہ کہاں سے فکر پیدا ہو رہی ہے؟ یہ کون سی فکر پیدا ہو رہی ہے؟ ان کو شریک، ان کو شریک، ان کو شریک، اور عجیب و غریب باتیں۔ نہیں، اللہ اپنے کام میں اکیلا ہے، وہ حکم دیتا ہے، سب قبول کرتے ہیں، اور ہم رسول اور آل رسول کے لیے پروردگار کے تابع بنتے ہیں۔ ہماری منزل بہت دور ہے، ان کی مستقیم براہ راست ہے۔ میرے عزیزو، میں اس لیے بھی کہہ رہا ہوں کہ جب تک ایمان صحیح نہیں ہوگا، عمل کی بنیاد صحیح، کیونکہ عمل پر ہم کو اجر ملنے والا ہے۔ کون مومن چاہے گا کہ اجر میں کمی ہو جائے؟ جب آپ نہیں چاہتے کہ جنت میں آپ کو کوئی کھولی ملے، چالی ملے، سب چاہتے ہیں بلڈنگ ہی بلڈنگ ملے، تو پہلے اپنے ایمان کی خبر لیجئے، عقیدے کی خبر لیجئے۔ عقیدہ صحیح ہوگا تو عمل کی بنیاد بھی صحیح ہوگی، جب عمل صحیح ہوگا تو نتیجہ بھی اچھا ہوگا۔ میں مسقط میں تھا، یاد آ گیا اس پہ، تو ہمارے پاکستانی برادران میں بہت سے ماشاءاللہ صاحب کتاب تھے، ان کے گھر میں ہم گئے تو 2 الماریاں، ایک الماریاں کتاب تھی۔ ایک حدیث ایک دن آ گئی مجلس میں، تو ایک صاحب کراچی کے رہنے والے تھے، شوخی میں محبت کرتے تھے، بڑے تو بزرگ تھے، وہ آ گئے، کہنے مولانا آپ نے کہہ دیا شہزادی کا یہ مرتبہ اور وہاں ان کے ذریعے سے لوگ جائیں گے۔ ارے ہم جیسے لوگوں کو ایک کونا بھی مل جائے گا جنت میں چلے گا۔ توجہ چاہوں گا، دیکھیے ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم نے کہا یہ بتائیے پاکستان میں آپ کہاں رہتے ہیں؟ کہ کراچی میں۔ آپ جانتے ہیں کراچی بمبئی کی طرح کنجسٹڈ ہے، کہ کراچی میں۔ ہم نے کہا اچھا یہ بتائیے کہ کراچی کا جو سب سے پوش ایریا ہے، اگر آپ کو کہا جائے وہاں آپ کی رہائش آپ قبول کریں؟ کہ بالکل۔ ہم نے کہا آپ سے کہا جائے کہ مسقط میں
بہت سی جگہ ہیں، دیکھا ہوگا آپ لوگوں نے، بہت خوبصورت ہے مسقط. تو مسقط میں مثلا فلاں سمندر کے کنارے آپ کا ایک فلیٹ اور ایسے سب کہنے لگا ہاں بالکل ہم چھوڑ کے چلے آئیں گے. تو ہم نے کہا اگر کہا جائے لندن میں فلاں اسٹریٹ پہ فلاں جگہ ایسے، کہا میں اس کو چھوڑ کے چلا جاؤں گا. کہا بس آپ ایسے ہی سمجھ لیجئے، جب تک آپ یہاں ہیں سمجھ نہیں سکتے، جب وہاں پہنچیں گے تو سوچیں گے کراچی چھوڑ دوں مسقط آ جاؤں، مسقط چھوڑ دوں لندن پہنچ جاؤں. اسی لیے کہا الناس نیام وَإِذَا مَاتَ فَانْتَبَهُوا وَإِذَا مَاتُوا فَانْتَبَهُوا. لوگ سو رہے ہیں اس دنیا میں، ہم لوگ بیدار ہیں مگر سو رہے ہیں، لیکن جب موت آئے گی تب آنکھیں کھلیں گی، تب پتہ چلے گا کیا کہا جا رہا تھا. جب تک آپ اور ہم یہاں ہیں ہم اندازہ نہیں لگا سکتے. کبھی اس جھانسے میں نہ آئیے گا، یہ عمر آس کی فکر تھی، پسر سعد کی فکر تھی کہ جنت تو ادھار ہے، رائے کی حکومت نقد ہے. مومن کبھی ایسے نہیں سوچتا، دنیا کو ادھار سمجھتا ہے. خطبہ حمام پڑھیے نہج البلاغت، جو مومن کی صفتیں مولائے کائنات نے بیان کی ہیں، اس میں یہ ہے کہ مومن ہر آن چاہتا ہے کہ کسی طریقے سے دنیا سے یہ نکل جائے، اس کی روح یہاں سے چلی جائے. اس وقت تک یہ دنیا میں ہے جب تک اللہ چاہ رہا ہے، یعنی اللہ کی مشیت ہے تو اس دنیا میں ہے، ورنہ اس کی روح پرواز کرنا چاہتی ہے. یہ مولائے کائنات ہے. یہی وجہ ہے، بس یہی وجہ ہے میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، کہ کربلا میں جب امام حسین نے آزما لیا اپنے دوستوں کو، رات شمع جل رہی تھی، امام نے کہا میرے پیاسے ہیں، میرے خون کے پیاسے، تمہارے خون کے پیاسے نہیں ہیں، تم جا سکتے ہو. کوئی اٹھا نہیں. پھر امام نے شمع بجھا دی. یہ نمائش نہیں ہے میرے عزیزوں، یہ ایمان کی طرف ہدایت ہے. کربلا بخدا توحید کا مرقع ہے، دین اسلام کا خلاصہ ہے، پریکٹیکل ہے دین اسلام کا. اور امام حسین علیہ السلام کے جو اصحاب تھے پڑھے لکھے لوگ تھے، بعض قرآن مجید کے حافظ تھے، قاری تھے. جناب حبیب مسلم اوسجہ کے بارے میں ہے کہ رات میں پورا پورا قرآن ختم کرتے تھے ایک سجدے میں، اپنے گھر میں اپنے خیمے میں اکیلے، کسی کو دکھایا تھوڑی. یہ ایمان کی منزل تھی ان لوگوں کی، اتنا قوی الایمان تھے، اتنا راسخ الایمان تھے یہ لوگ. امام نے شمع بجھا دی، پھر کہا ہمیں چھوڑ کے جا سکتے ہو. کوئی نہیں اٹھا. تو امام نے کہا میرے اہل بیت میں سے جس کا چاہو ہاتھ پکڑ کے اس تاریکی سے فائدہ اٹھاؤ اور ہمیں چھوڑ کے چلے جاؤ، اس لیے کہ ہمارے خون کے پیاسے. جب امام نے دوبارہ یہ جملہ ارشاد فرمایا تو سب سے پہلے جناب عباس کھڑے ہوئے اور خطاب کر کے کہا میرے آقا الدنیا بعدک لفا، آپ کو چھوڑ کے ہم جہاں جائیں کہاں، اس دنیا پہ خاک ہو. ہم اپنے امام کو چھوڑ کے چلے جائیں، اپنے رہبر کو چھوڑ کے چلے جائیں، فرزند مصطفیٰ کو چھوڑ کے چلے جائیں. جناب عباس کا اتنا کہنا تھا کہ اصحاب کے اندر جرأت ہوئی، ہیبت تھی امام کی، اس لیے لوگ نہیں بول رہے تھے. یہ نہیں کہ بولنا نہیں چاہتے تھے. جب جناب عباس نے پہل کی تو ایک ایک کر کے ایک ایک صحابی کھڑا ہونے لگا. ایک صحابی نے کہا میرے آقا اگر 1000 جانیں ہوتی تو ہر جان آپ پر فدا کرتے. قسم خدا کی کربلا کو پڑھنے کے بعد دل کو طاقت ملتی ہے، دل کو قوت ملتی ہے، دل کو نورانیت ملتی ہے، دل کو ہدایت ملتی. یہ ایمان ہے کربلا والوں کا. یہ ہم کو رلانے کے لیے کربلا تھوڑی ہوئی ہے، پتہ نہیں کہاں تک ہم لوگ پہنچ گئے. رونا تو نیچر میں ہے، رونا تو انسان کی فطرت میں ہے، لیکن یہ اصل مرقع ہے انسانیت کی تربیت کے لیے، ہمیں ڈھالنے کے لیے، ہمیں انسان بنانے کے لیے. کہاں ہے ایسی داستان کہیں دنیا میں، کہاں ہے ایسا واقعہ دنیا میں؟ لے کے آئیے جو پوری انسانیت کی ہدایت کر سکے. میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، عجیب منزل ہے، عجیب منزل ہے.
ایک طرف زینب ہے، ایک طرف ام کلثوم ہے، بیویاں ہیں، کوہرام مچ گیا، کوہرام مچ گیا کہ حسین اپنے ساتھیوں سے کہہ رہے ہمارا ساتھ چھوڑ کر کے چلے جاؤ۔ امام نے کہا عباس انہیں چپ کرو، انہیں بہت رونا ہے، انہیں بہت رونا ہے، چپ کرو انہیں۔ بس میں نے زحمت تمام کر دی۔ ایصال ثواب میں کچھ مومنات کی بھی مجلس، ارباب مجلس، کل میں نے جناب زینب کے مصاحب پڑھے۔ جب زینب وارد کوفہ ہوئی ہیں تو دروازے کوفہ پر روک دیا گیا۔ شام اور کوفے میں بہت فرق ہے۔ زینب وہ شام والے نہیں پہچانتے تھے، اس لیے وہ خوشیاں منا رہے تھے، وہ شادیانے بجا رہے تھے، مگر کوفے والے زینب کو پہچانتے تھے اس لیے رو رہے تھے۔ سب تماشا دیکھنے نہیں آئے تھے، کچھ شرمندہ تھے، کچھ نادم تھے، کچھ کو پتہ چلا تھا کہ ہمیں دھوکہ دیا گیا ہے۔ دروازے کوفہ پہ روک دیا گیا، یہ قافلہ رکا ہوا تھا۔ امام سجاد کہتے تھے ہم 12 لوگ تھے، ایک رسن میں بدھے ہوئے تھے، 12 لوگ ایک رسن میں بدھے ہوئے، اس میں سکینہ بھی ہیں۔ جب کوئی بچی تھک جاتی تھی، وہ بیٹھنا چاہتی تھی تو گلے میں رسی اذیت کرتی تھی، اس طرح پورا دن۔ اور اس کے بعد اہل حرم کوفے میں داخل ہوئے، چھتوں کے اوپر عورتیں بیٹھی ہوئی تھیں، تماشا دیکھنے والے بھی تھے، دشمن بھی تھے، دوست بھی تھے۔ زینب موقع کی تلاش میں تھیں، اندر جب داخل ہوئیں تو موقع کی تلاش میں ایک مرتبہ انتظار کرتے کرتے زینب کو یہ احساس ہوا کہ اب ان سے خطاب کیا جا سکتا ہے، کچھ کہا جا سکتا ہے۔ ایک مرتبہ زینب نے دیکھا شور ہے، بہت ہنگامہ ہے، ادھر اونٹوں کی آوازیں ہیں، گھنٹیوں کی آواز ہے۔ زینب خطاب کرے تو کیسے خطاب کرے؟ اب زینب نے یہاں اپنی عظمت سے کام لیا، اپنی کرامت سے کام لیا، اور یہی پتہ چلتا ہے کہ زینب مستجاب الدعوہ تھیں۔ زینب واقعاً فاطمہ زہرا کی معصوم غیر معصومہ بیٹی تھیں۔ ایک مرتبہ جانوروں کی طرف اشارہ کیا، ان آنے والے انسانوں کی طرف اشارہ کیا، جیسے ہی اشارہ کیا زنجیریں، گھنٹیوں کی آوازیں سب تھم گئی، کسی کے نفس میں جان نہیں تھی، کوئی سانس لے نہیں سکتا تھا، سب خاموش ہو گئے۔ اب جو خاموشی طاری ہوئی تو جناب زینب نے خطاب کر کے کہا اے رونے والو، اے کوفے والو، تم روتے ہو، خدا تمہارا رونا نہ تھمے، تم ہمیشہ روتے رہو۔ تمہاری مثال اس عورت کی طرح سے ہے جو کوششیں کرنے کے بعد دھاگے بنتی ہے اور اس کے بعد شام ہوتے ہوتے خود اپنی ہی محنت کو ختم کر دیتی ہے۔ تم روتے ہو، آخر کیوں رو رہے ہو؟ تو پھر ہمارے بھائی کو کس نے قتل کیا؟ ہمارے بھائی کا لاشا کس نے پامال کیا؟ اگر تم نے ہمارے بھائی کو قتل نہیں کیا تو کربلا میں کس نے ظلم کیا؟ اللہ اللہ، زینب کوفے والوں کو خطاب کر رہی ہیں، اور بہت عجیب و غریب تقریر ہے۔ ایک راوی کھڑا ہوا، وہ کہتا ہے خدا کی قسم میں نے ایسی غیرت دار عورت کو کبھی بولتے ہوئے سنا نہیں تھا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ علی پھر سے زندہ ہو گئے ہیں۔ علی کے لہجے میں زینب بول رہی تھی ارباب عزا، ارباب عزا، مقتل نے لکھا ہے بہت نزدیک تھا کہ کوفے میں انقلاب پیدا ہو جائے، ظاہر سی بات ہے حسین کا مقصد پامال ہو جاتا۔ ایسے موقع پر زید ابن ارقم کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ نوح کے نیزہ پر ایک سر تلاوت کلام پاک کرتا ہے۔ افحسبتم، کیا تم گمان کرتے ہو کہ خدا نے یوں ہی پیدا کیا ہے؟ اب جو دیکھا تو وہ سر حسین تھا، بس زینب کی نظر جیسے حسین کے کٹے ہوئے سر پر پڑی، تلاوت کی آواز سنی، تقریر منقطع کر دی، خطاب کر کے کہا یا ہلالا لمستتم کمالا غابہ خسفہ وابدا غروبا، اے میرے ہلال ابھی تو کامل بھی نہیں ہونے پایا تھا کہ تجھے گہن لگ گیا۔ ایک جملہ اور کہا اے بھیا اپنی
اپنی چھوٹی بچی سکینہ سے ذرا کچھ کہہ دیجئے، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری جدائی میں سکینہ رخصت ہو جائے۔ بھیا سکینہ کو سنبھالو۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ۔ الہی بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا، پروردگارہ ہماری ان مجلسوں کو قبول فرما لے۔ پروردگارہ اسے ذریعہ ثواب قرار دے ان مرحومین کے لیے جن کے ایصال ثواب کی یہ مجلس ہوئی۔ پروردگارہ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، ان کے اوپر رحمت نازل فرما۔ پروردگارہ ہمارے اس ملک میں امن و امان پیدا کر دے۔ پروردگارہ ہمارے جوانوں میں علم و عمل کا جذبہ پیدا کر دے، ہمارے بزرگوں میں وقار پیدا کر دے، ہماری عورتوں میں عفت و پاک دامنی پیدا کر دے۔ پروردگارہ جو لوگ بیمار ہیں، کچھ لوگوں نے سفارش کی ہے، پروردگارہ مومنین مومنات جو بیمار ہیں ان کو جلد از جلد شفاء کامل و عاجل عطا فرما دے۔ پروردگارہ جو لوگ بے روزگار ہیں ان کو حلال طیب و طاہر واسع روزی عنایت کر، جو بے اولاد ہیں ان کو صالح اور نیک اولاد عنایت کر۔ پروردگارہ ہمیں اسلام کی سمجھ دے دے، اہل بیت کی معرفت دے دے، اہل بیت کی محبت میں اور اضافہ کر دے۔ پروردگارہ شیعوں کے اندر اتحاد، اتفاق، محبت و یگانگت پیدا کر دے۔ پروردگارہ علماء اعلام کا سایہ ہمارے سروں پر قائم اور دائم رکھ، ہمارے امام کو ہم سے ملا دے اور ہمارے رفتار و کردار سے ان کو راضی و خوشنود کر دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔